बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सल एनिग्मास के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तुर्की और सल्तनत उस्मानिया का नाम सुनते ही चंद सवालात जहन में गर्दिश करने लगते हैं कि इस कौम का ताल्लुक़ कहाँ से था और किस तरह उन्होंने कदीम तारीख़ और तहज़ीब व सकाफ़त में अपने वजूद और नाम को ज़िंदा रखा और अभी तक इसी तरह अपनी बका को इज़्ज़त व वक़ार के साथ कायम रखे हुए हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम तुर्क कौम के बारे में तफसीलन बयान करने की कोशिश करेंगे और फिर मुख्तलिफ इक़सात में हम तुर्की की कदीम तारीख़ से लेकर मौजूदा तुर्की तक का अहवाल बयान करेंगे। इंशाअल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, तुर्क कौम की तारीख़ बहुत कदीम है जो 3000 साल कबल मसीह तक फैली हुई है। तुर्क कौम को दुनिया की कदीम कौमों में से जाना जाता है। इनका ताल्लुक़ वस्त एशिया से था। तुर्क कौम को कदीम दौर में तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता था। वस्त एशिया में इनके इलाके को तुर्कस्तान कहा जाता था। तारीख़ी लिहाज से तुर्कस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, मशरक़ी तुर्कस्तान और मगरबी तुर्कस्तान। मगरबी तुर्कस्तान में आजकल के दौर के इलाकों में कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान और रूस के सरहदी इलाके शामिल थे, जबकि मशरक़ी तुर्कस्तान में चीन के सरहदी इलाके जिनमें सिंकियांग, काशगर और मंगोलिया का सरहदी इलाका शामिल था। 6वीं सदी ईस्वी में पहली बार इस इलाके में तुर्क रियासत कायम हो गई थी, जिसका अहवाल तारीख़ में नुमाया मिलता है। इसकी तफसील जानने से पहले तुर्क कौम की कदीम तारीख़ी हकीकत जानना ज़रूरी है। मुख्तलिफ मौर्रखीन जिनमें महमूद काशगरी, रशीदुद्दीन हमदानी और अबुल गाजी ने तुर्क कौम पर रोशनी डालते हुए लिखा है कि तुर्क कौम का शजरे नस्ब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। इनमें कनान, जो कि नाफरमानी के नतीजे में तूफ़ान नूह में गर्क हो गया था, जबकि बाकी 3 बेटे साम, हाम और याफस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हो गए थे। तारीख़ के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी का 93% शजरे नस्ब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। तारीख़ी तिबरी के मुताबिक तूफ़ान नूह के वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार होने वाले कुल अफराद की तादाद 80 थी। तूफ़ान नूह के बाद जब कश्ती नूह जोदी पहाड़ पर वादी कुरा में रुकी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वादी कुरा के जजीरे में 80 घर तामीर कराए और हर शख्स के हवाले एक एक घर किया। ये इलाका आज तक सोक समानीन यानी 80 लोगों के बाजार के नाम से मौसूम है। यहाँ से दुनिया की आबादकारी के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी तीनों बेटों को मुख्तलिफ मकामात पर भेजा, जिसमें हाम को हिंदुस्तान भेजा गया, साम को ईरान भेजा और याफस को दरे सिहूं और दरे आमून के दरमियानी इलाके में भेजा गया, जिसको मारवन नहर का इलाका कहते थे। याफस का एक और नाम और जाय खान भी था। वो खाना बदोशों की जिंदगी गुजारते थे और गर्मियों में पहाड़ी इलाके को एक कराक्रम में रहा करते थे। याफस को जिस इलाके में भेजा गया, बाद में वही इलाका तुर्कमानिस्तान बना। तारीख में याफस के 3 बेटों का अहवाल भी मिलता है, जिनके नाम तुर्क, काबला और माजूजावर यानी याजूज माजूज थे। लेकिन तुर्क तारीख के मुताबिक और बहुत सी कदीम तारीखी कुतुब के हवालाजात के मुताबिक याफस के 8 बेटे थे। तुर्क, खजार, सकलब, रश या रूस, मिंग, चिन, कैम्ब्री, यूनान या तारख थे। याफस के इंतकाल के करीब उसने अपने बड़े बेटे तुर्क को अपना जानशीन मुकर्रर किया। तुर्क किर्गिस्तान के शुमाल में वाक़ एक झील इस्कोकोल के करीब आबाद हो गए, जो कि गर्म पानी की झील थी और आज भी मौजूद है। हाँ, कितनी ही सर्दी और बर्फबारी क्यों न हो, ये झील कभी मुंजमद नहीं होती। तुर्क ने अपने पीछे अपने बड़े बेटे तूतक को सरदार मुकर्रर किया। तूतक की चौथी नस्ल में अलंजा खान जानशीन मुकर्रर हुआ, जिसके 2 बेटे मंगोल और तातार थे। इन दोनों बेटों ने अपने बाप की सल्तनत को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, मगरबी इलाका और मशरिकी इलाका। अलंजा खान के बेटे मंगोल खान के 4 बेटे कायरा खान, और खान, कुर खान और मीर खान या उस खान थे। कायरा खान की औलाद में आगोज खान पैदा हुए, जिनको आगोज खान भी कहा जाता है। आगोज खान का तफसीलन जिक्र हम इससे अगली किस्त में करेंगे, लेकिन यहाँ इनका मुख्तसरन अहवाल बयान करेंगे, क्योंकि आगोज खान को तुर्क कौम का जद्द अमजद कहा जाता है। अगर आगोज खान का जिक्र ना हो तो तुर्क कौम का वजूद भी कुछ न रहेगा। आगोज खान की पैदाइश से पहले वो अपनी वालदा के ख्वाब में आया करते थे और इनको दीन तौहीद इख्तियार करने को कहते। याद रहे कि ये वाक़या दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का है, यानी इस वक्त जो दीन तौहीद था इसका जिक्र हो रहा है। ये ख्वाब मुसलसल कई दिनों तक देखने के बाद आगोज खान की वालदा ने खामोशी से दीन तौहीद कबूल कर लिया, लेकिन इसका जिक्र किसी से न किया। अगले ही दिन आगोज खान पैदा हो गए, इसलिए तुर्क कौम में आगोज खान की वालदा की हैसियत ग्रैंड मदर जैसी है और वो इनको बेहद ताज़ीम देते हैं। आगोज खान ने दीन तौहीद को कभी न छोड़ा।
جس کی وجہ سے ان کے والد اور چچا ان کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے آغوش خان کے ساتھ لڑائی کی تیاری کی اور اس میں آغوش خان فتح مند ہوئے۔ اس کے بعد آغوش خان نے تمام تاتار اور منگول قبائل کو اکٹھا کیا اور انہیں دین توحید کی طرف راغب کیا۔ جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا انہیں وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ وہ مشرقی ترکمانستان اور چین کے علاقوں میں ہجرت کر گئے جہاں وہ کچا گوشت کھاتے تھے اور بہت مشکل اور بدتر زندگی گزارتے رہے۔ کہتے ہیں کہ بعد میں یہی قبائل تاتار اور منگول کے نام سے ابھرے اور ظلم و دہشت کی ایک داستان دنیا میں رقم کر کے اپنی موت آپ مر گئے۔ لیکن ترک قوم اپنے جد امجد آغوش خان اور اس کی 6 بیٹوں کی اولادوں کے ساتھ پورے ترکمانستان میں پھیل گئے۔ آغوش خان کی تمام اولادیں ان کی 2 بیویوں میں سے تھیں۔ ایک بیوی میں سے 3 بیٹے گن خان، جگنیز خان، آئی خان اور یلدیز خان تھے۔ گن خان کی اولاد میں کائی قبیلہ شامل ہے جو کہ ارطغرل کے بعد ان کے بیٹے عثمان کے نام سے سلطنت عثمانیہ قائم کرنے کا سبب بنے۔ دوسری بیوی کے 3 بیٹے گوک خان، داغ خان اور دنیز خان تھے۔ دنیز خان کی نسل میں سلجوقی خاندان ہے۔ آغوش خان کے بیٹوں کی اولاد میں سے 24 قبائل وجود میں آئے جو کہ بہترین جنگجو تھے اور مکمل تہذیب و تمدن کے ساتھ انہوں نے اپنی پہچان کو برقرار رکھا۔ ترک اپنے سردار یا جانشین کو خان کے لقب سے بلاتے تھے جس کو بعد میں خان کے لقب میں تبدیل کر دیا گیا۔ خان ترک زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی امیر، رئیس اور بے کے ہیں۔ یہ لفظ قدیم ادوار میں بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا لیکن بعد میں عمرا اور رئیسوں کے لیے بلایا جانے لگا۔ ایک مدت کے بعد یہ لفظ مشرق وسطیٰ کے سرداروں کے لیے مختص کر دیا گیا۔ خان 100% ترکوں ہی کا لقب ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو خان لفظ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی 5ویں نسل میں النجا خان میں ملتا ہے، جس کے بعد اس کی تمام آنے والی اولادوں نے اس لقب کو اختیار کیے رکھا۔ ترک قوم میں عورت کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ وہ عورت کو خاتون کہہ کر مخاطب کرتے تھے جیسے آئمہ خاتون اور حلیمہ خاتون۔ کرغستان کے علاقے میں ترک قوم کی باقاعدہ سلطنت کا آغاز آغوش خان کے وقت سے شروع ہو چکا تھا۔ آغوش خان نے 40 ترک قبائل کے سرداروں کا ایک بیٹا اور ان کے بہترین جنگجو ملا کر ایک بڑی فوج تیار کی جس نے ترکمانستان میں بہت سے علاقوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ ترک قوم بہادر اور جنگجو ہونے کی وجہ سے اور اپنی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے مختلف علاقوں کو فتح کرتے رہے تھے، لیکن 6 صدی عیسوی میں تاریخ کی کتابوں میں ہمیں خانہ بدوش ترک قبائل کی سلطنت کا حوالہ ملتا ہے جسے ایسٹرن گاک ترک خاگنت اور ویسٹرن گاک ترک خاگنت کہتے تھے، جو چین اور منگولیا کی سرحدوں سے لے کر بحر اسود تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام ترک تاتاری کے حساب سے بومن کاغان تھا۔ ترک قوم اس وقت مختلف قبائل میں بٹی ہوئی تھی۔ اس وقت کے ترک قبائل بہت جفاکش، محنتی، سخت جان اور بہادر جنگجو ہوا کرتے تھے۔ وہ خیموں میں رہا کرتے تھے جو کہ جانوروں کی کھالوں سے بنا ہوتا تھا۔ تمام خانہ بدوش قبائل کے آپس میں تعلقات بہترین ہوتے تھے اور زیادہ تر مل جل کر جنگوں میں حصہ لیتے تھے جن کی بدولت ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ بھیڑے، گھوڑے اور اونٹ پالتے تھے اور شکار کر کے اپنا پیٹ بھی بھرتے تھے۔ ہمیشہ سرسبز و شاداب وادی کی تلاش میں رہتے تھے جہاں ان کو سہولیات میسر آتی اپنا پڑاؤ ڈال لیتے تھے۔ ہمیشہ پانی والی جگہ کا انتخاب کرتے تھے۔ اکثر اوقات موسم کی سختیوں کی وجہ سے مر بھی جاتے تھے۔ یافس کی اولاد میں ترک تک تو دین توحید موجود رہا لیکن آنے والے وقتوں میں بے حیثیت ہو کر رہ گیا۔ آغوش خان کے وقت دین توحید کی طرف بہت سے قبائل متوجہ ہوئے لیکن اس کے بعد ایک عرصہ تک دین توحید سے دور ہوتے ہوتے بالکل ہی غیر مذہب بن کر رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ظہور کے وقت کچھ لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے لیکن ابھی بھی مکمل طور پر انہوں نے دین اسلام اختیار نہیں کیا تھا۔ خلافت راشدہ کے وقت اسلام بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا اور اسلام ترکمانستان تک پہنچنا شروع ہوا، اور اس کے بعد بنو امیہ جس نے 130 سال تک سلطنت اسلامیہ پر حکومت کی، اس دور میں بہت سے علاقے سلطنت اسلامیہ کا حصہ بنے، لیکن ترکمانستان کو فتح کرنے اور اسلام پھیلانے کا سہرا قتیبہ بن مسلم کے سر جاتا ہے، جن کو بنو امیہ کے چھٹے خلیفہ ولید بن مالک نے خراسان کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے وسط ایشیا کے بڑے بڑے شہر سمرقند، بخارا اور ترمز فتح کیے اور ان علاقوں میں اسلام خوب پنپنا شروع ہو گیا۔ انہی علاقوں میں آغوش خان کے قبائل بھی موجود تھے اور ترک قوم اپنے جد امجد آغوش خان کی وجہ سے دین توحید پر فخر کرتی تھی، اس لیے دین اسلام آنے کے بعد انہوں نے جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیا اور جنگجو ترک قبائل مسلمانوں کے لشکر میں بھی شامل ہونے لگے اور انہوں نے اسلام اور انصاف کی سربلندی کے لیے بہت سی جنگیں لڑی۔ سلیبیوں اور منگولوں کے ساتھ ترک قوم و قبائل نے ہمت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ حالانکہ ان کے پاس وسائل نہ تھے مگر جذبہ ایمانی کی وجہ سے بہت سی فتوحات میں ترک قوم و قبائل کا بڑا حصہ شامل رہا۔ چین کے سرحدی علاقے سنکیانگ کو بھی فتح کر لیا گیا اور وہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ ترک قوم زیادہ تر قبائل کی صورت میں رہتی تھی، اس لیے ان قبائل کے رسوم و رواج ایک جیسے تھے۔
تیر اندازی، تلوار بازی، گھڑ سواری کے لیے یہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی تیار کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کی خواتین بھی بہت محنتی، جفاکش اور بہادر ہوتی تھی۔ جنگوں کے دوران اپنے قبائل کا خیال رکھتی تھی اور جانوروں کی کھالوں کے ساتھ قالین سازی، چادریں اور کپڑے تیار کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے ظروف بھی تیار کیا کرتی تھی جن کو فروخت کرنے کے بعد قبائل کی مالی معاونت ہوتی تھی۔ ترک قبائل میں سے ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوتا تھا جس کو بے شمار اختیارات حاصل ہوتے تھے۔ قبیلے کے تمام افراد اس کا بے حد احترام کرتے تھے اور اس کی کہی ہوئی بات کو حرف آخر کی حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ سردار قبائل کا محافظ ہوتا تھا اور قبیلے کی تمام ضروریات کو پورا کرنا اس کا کام تھا۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی فتنہ و فساد سے نپٹنا بھی اس کے فرائض میں شامل تھا۔ اس کے اختیارات کی وجہ سے کوئی اس سے بغاوت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی بغاوت کا مرتکب ہوتا تو سردار کے پاس اس کو قتل کرنے یا قبیلہ بدر کرنے کا اختیار ہوتا تھا۔ ناظرین، اسی ترک قوم نے اپنے شاندار ماضی کے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے دنیا میں ایک عظیم سلطنت کا قیام کیا جس کو آج ہم سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ عظیم سلطنت 600 سال اپنے جاہ و جلال کے ساتھ قائم رہی، جو چین کے سرحدی علاقوں سے لے کر روس، یورپ اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس عظیم سلطنت کے عروج و زوال کی داستان ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مرحلہ وار بتائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ویڈیو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔